مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ الرحیم، شرائع فضولی کے معاملے میں فضولی کے تصرف کو اجازت لاحق ہونے کے شرائط کی روشنی میں مسائل متفرقہ کی تفریعات کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ان شرائط کا بیان بھی جاری ہے۔ آج کے سبق میں بھی ایک شرط کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ شرائع فضولی کے بعد تصرف فضولی کو اجازت لاحق ہونے کے واسطے ایک شرط یہ ہے کہ مبیع یعنی جو چیز بیچی گئی ہے اس کا قیام، اس کی موجودگی، یہ ضروری ہے۔ تصرف فضولی کو اجازت اسی وقت لاحق ہوگی جبکہ بیچی گئی چیز قائم ہو، باقی ہو، موجود ہو، پائی جائے۔ لہذا اسی شرط پر ایک مسئلہ یہ متفرع فرمایا کہ اگر وہ بیچی گئی چیز مالک کی اجازت سے پیشتر ہلاک ہو گئی تو اب مالک کی اجازت کے ذریعے وہ جائز نہیں ہوگی۔ مالک کتنا بھی اجازت دیتا رہے تو لا یجوز، انہوں نے فرمایا جائز نہ ہوگا۔ ہاں مگر اتنا ہے کہ اگر وہ فضولی نے خریدی تھی اور مالک کے قبضے میں آ گئی تھی، تو اگر وہ مالک کے قبضے میں آ کر کے ہلاک ہو گئی تو وہ مالک یملک بغیر شیء فرمایا ہے، وہ غیر شے کا مالک ہوگا۔ غیر شے کے مالک ہونے کا مطلب یعنی اس کے قبضے میں ہلاک ہوئی، اب کوئی کسی چیز کو کوئی وہ دوسرے سے وہ چیز نہیں لے سکتا، کیونکہ اس کے قبضے میں آ کر کے اس کی اپنی چیز کیا ہوئی ہے، ہلاک ہوئی ہے۔ اور اگر وہ مبیع بیچی ہوئی شے مشتری کو سپرد کرنے کے بعد ہی ہلاک ہو گئی، یعنی فضولی نے خریداری کی، اب مشتری کو مطلب سونپا گیا اس کو، مشتری سے مراد کون ہے؟ یہی جو مالک کے لیے کیا کر رہا ہے، مشتری کے قبضے میں دے دی گئی تھی، اب مشتری کو سپرد کرنے کے بعد ہلک المبیع، اب کیا ہوگا؟ تو اس صورت میں صاحب کتاب ملک العلماء کاسانی حنفی رحمہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر وہ مبیع مشتری کو حوالے کرنے کے بعد ہلاک ہوئی ہے تو اب مالک کو اختیار حاصل ہوگا، چاہے تو بائع کو ذمہ دار بنائے، ضمان کا، ضمن یضمن کا معنی ذمہ دار بنانا، ضمان وغیرہ کا، تو مالک کو اختیار ہوگا کہ چاہے بائع کو ذمہ دار بنائے اور یا مشتری کو ذمہ دار بنائے، دونوں میں سے کسی کو بھی ذمہ دار بنانے میں مالک کو اختیار اس لیے حاصل ہوگا کیونکہ بائع اور مشتری دونوں میں سے ہر ایک کی طرف سے ضمان کا سبب پایا جا رہا ہے، اور ضمان کا سبب بائع کی طرف سے کیا ہے کہ تسلیم من البائع،
یعنی بائیں کی طرف سے سپردگی ہو چکی ہے، اور والقبض من المشتری، اور مشتری کی طرف سے قبضہ بھی متحقق ہو گیا، تو اب بائیں کی طرف سے تسلیم مبیع کا وجود ہو گیا اور مشتری کی طرف سے بھی قبض علی المبیع کا تحقق ہو گیا، اور یہی دونوں کی طرف سے مستقل طور پر زوال کا سبب ہے۔ لہذا اب اگر مالک یعنی وہ شے مشتری کے حوالے کر دی گئی تھی، تو اب مالک کو اختیار ہے کہ چاہے تو بائیں کو ذمہ دار ٹھہرائے اور چاہے تو مشتری کو ذمہ دار ٹھہرائے، اس بنیاد پر کہ دوسرے کے مال کو سپرد کرنا اور دوسرے کے مال پر مالک کی اجازت کے بغیر قبضہ کرنا، ان میں سے ہر ایک وجوب ضمان کا سبب ہے۔ اس بنیاد پر دونوں میں سے جس کی بھی تضمین کو چنے گا مالک، چاہے بائیں کی تضمین کو چنے یا مشتری کی تضمین کو چنے، دوسرا اس سے بری ہو جائے گا، اور اس پر یعنی کوئی راستہ دوسرا فوری طور پر نہیں ہوگا۔ یہ انہوں نے ارشاد فرمایا، اتنا دیکھا جائے پہلے۔ وَمِنْهَا قِيَامُ الْمَبِيعِ، اور انہی شرائط میں سے مبیع کا قیام ہے، حَتَّى لَوْ هَلَكَ قَبْلَ إِجَازَةِ الْمَالِكِ، یہاں تک کہ اگر وہ مالک کی اجازت سے پیشتر ہلاک ہوئی، لا يجوز بإجازة المالک، تو مالک کی اجازت کی بنیاد پر بھی یہ جائز نہیں ہوگا۔ غیر انہ ان ہلک فی ید المالک، مگر یہ کہ اگر وہ مبیع مالک کے قبضے میں ہلاک ہوئی تو وہ غیر شے کا مالک ہوگا۔ وَإِنْ هَلَكَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ إِلَى الْمُشْتَرِي، اور اگر وہ مبیع مشتری کو دینے کے بعد ہلاک ہوئی، فَالْمَالِكُ بِالْخِيَارِ، تو اب مالک کو اختیار حاصل ہوگا، ان شاء ضمن البائع، اگر چاہے تو بائع کو ذمہ دار بنائے، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُشْتَرِي، اور اگر چاہے تو مشتری کو ذمہ دار ٹھہرائے، لِوُجُودِ سَبَبِ الضِّمَانِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، کیونکہ ان میں سے ہر ایک سے سبب ضمان کا سبب پایا جا رہا ہے، اور وہ تسلیم من البائع، بائع کی طرف سے سپردگی اور مشتری کی طرف سے قبضہ۔ لِأَنَّ تسلیم مال الغیر، اس لیے کہ غیر کے مال کی سپردگی اور غیر کے مال پر مالک کی اجازت کے بغیر، اس کے مالک کی اجازت کے بغیر قبضہ جمانا، یہ ان میں سے ہر ایک ضمان کے وجوب کا سبب ہے، اور دونوں میں سے جس کی تضمین کو بھی اختیار کرے گا مالک، بری الآخر، تو دوسرا کیا ہو جائے گا؟ بری ہو جائے گا، اور اس دوسرے پر فوری طور پر کوئی ایکشن نہیں ہوگا۔ فوری طور پر کیوں نہیں ہوگا؟ اس کی وجہ ذرا دیکھیں۔ لِأَنَّهُ لَمَّا ضَمَّنَ أَحَدَهُمَا، ضمنہ میں ہوا ضمیر مستتر راجع ہو رہی ہے مالک کی طرف، اور احدہما بترکیب اضافی ہو کر مفعول بھی ہے، اور مراد ہے بائع اور مشتری میں سے کوئی ایک، اس لیے کہ جب مالک نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو ذمہ دار کر دیا تو وہ مضمون کا مالک ہو گیا، دونوں میں سے کوئی ایک مضمون کا کیا ہو گیا؟ مالک ہو گیا، لہذا اب وہ دوسرے کو اس کا مالک بنانے کا مالک نہیں ہوگا، دوسرے کو وہ مالک اس کا نہیں بنا سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر دوسرے کو بھی مالک بنائے گا، لما فیہ من الاستحالہ، اور استحالے کا مفہوم یہ ہے تملیک شیء واحد فی زمان واحد من اثنین علی الکمال، اگر دوسرے کو مالک بنائے گا
تو اب اس میں استحالہ لازم آ رہا ہے، اور استحالے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی زمانے میں ایک ہی چیز کا دو کو پورے طور پر کیا بنانا، مالک بنانا۔ بھائی دیکھیے، ایک زمانے میں دونوں پورے طور پر ایک شے کا دو کو مالک بنانا، یہ تو ہو گئی بات۔ فرماتے ہیں اگر یہاں سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اگر مالک مشتری کی تضمین کو چنے گا، یعنی مشتری کو ذمہ دار ٹھہرائے گا اور اس سے مطلب تضمین کا کام لے گا، ضمان کا، تو اب مشتری بائع سے ثمن واپس لے گا۔ یعنی مالک نے یہ اختیار کیا کہ بھئی میں ضمان کس سے لوں گا، مشتری سے۔ مالک نے یہ چنا کہ میں مشتری سے ضمان لوں گا، تو مشتری بائع سے قیمت لے لے گا واپس، اور بے کیا ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی۔ لیکن اس کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ یہ اس سے واپس لے۔ کس کو؟ بائع کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ کس سے واپس لے، مشتری سے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ غاصب سے مطلب خریدنے والے کی صورت میں، کما فی المشتری من الغاصب، یعنی غاصب سے خریدنے والے کی صورت میں، جس طریقے سے غاصب سے اگر کسی نے کوئی چیز خریدی تو اب غاصب سے خریدنے کی صورت میں وہ مغصوب شے اس کے قبضے میں مطلب مالک غاصب کو ذمہ دار ٹھہرائے یا مشتری کو، دونوں کو نہیں ٹھہرا سکتا، وہی خرابی لازم آئے گی ایک ساتھ میں۔ اگر مشتری کو ذمہ دار ٹھہرائے گا تو اب مشتری کس سے ثمن واپس لے گا، غاصب سے واپس لے گا، اور غاصب کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ جو مضمون اس نے دیا ہے وہ مشتری سے کیا لے، واپس لے۔ تو جس طریقے سے مشتری من الغاصب والے مسئلے میں بات پائی جا رہی ہے، اسی طریقے سے مما نحن فیہ کے اندر بھی بات پائی جا رہی ہے کہ تضمین مشتری کی صورت میں مشتری بائع سے ثمن واپس لے گا اور بے باطل ہو جائے گی، اور بائع کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ مشتری جس ضمان کا مالک یعنی ذمہ دار بنا ہے اس ضمان کی مقدار وہ مشتری سے واپس لے۔ یہ تو ہو گیا اس صورت میں جبکہ تضمین مشتری کو چنے مالک، اور اگر مالک جو ہے تضمین بائع کو چنے، بائع کو ذمہ دار ٹھہرائے، تو اس سلسلے میں جناب عالی دو قول ذکر کیے ہیں۔ ایک قول تو مطلب امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، اور دوسرا قول امام محمد بن حسن بن شیبانی کا ظاہر الروایہ کا مطلب یہ ہے کہ قول ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرماتے یہ ہے صاحب کتاب، اگر تضمین بائع کو چنا تو امام طحاوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ غور کیا جائے گا، دیکھا جائے گا، اور بائع کا جو قبضہ ہے اس پر اس قبضے میں غور کیا جائے گا۔ قبضے کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو قبضہ ضمان ہوگا اور یا قبضہ امانت ہوگا۔ قبضہ ضمان اگر ہے تو اس طور سے کہ مثال کے طور پر وہ اس کے قبضے میں مغصوب تھی۔ مغصوب جب قبضے میں ہوتا ہے کوئی شے مغصوب تو کیا ہوتا ہے اس پر قبضہ، قبضہ ضمان ہوتا ہے۔ تو اب اگر وہ اس کے قبضے میں مغصوب تھی تو اب اس کی بے کیا ہو جائے گی، نافذ ہو جائے گی، وہ بیع و شراء کرے گا تو اس کو مال لیا جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب مالک نے اس کو ذمہ دار ٹھہرایا تو ذمہ دار ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ مغصوب کا وہ مالک غصب کے وقت سے ہی ہے، تبھی تو ذمہ دار ٹھہرایا۔ تو اب اس نے جب بیع و شراء کی تو اس سے یہ پتا چلا کہ اس نے اپنا ہی مال بیچا، اور جو انسان اپنا مال بیچتا ہے تو اس کی بے نافذ ہو جاتی ہے۔ اور اگر قبضہ امانت تھا، مثال کے طور پر اس کے پاس وہ ودیعت تھی۔ اچھا ودیعت کسے کہتے ہیں؟ تو ودیعت وہ مال جو کسی کے پاس حفاظت کے لیے رکھا گیا ہو، حفاظت کی نیت سے کسی کے پاس رکھ دیا گیا ہو، اس مال کو ودیعت کہتے ہیں۔ اور جس کے پاس حفاظت کے لیے مطلب رکھا گیا ہو اس کو مودع کہتے ہیں،
اور جو رکھنے والا ہے وہ مودع ہے، اور یہ کام ایداع کہلائے گا۔ تو ودیعت میں قبضہ امانت ہوتا ہے۔ اب اگر اس کے پاس وہ قبضہ امانت ہے اس طور سے کہ وہ مبی اس کے پاس ودیعت کے طور پر تھی، پھر اس نے بیچی اور مشتری کے حوالے کی، پھر اگر وہ بیچتا ہے تو اس کی بے نافذ نہیں ہوگی، ظاہر ہے۔ وہ آ رہا ہے اس کی دلیل کا معاملہ آگے دیکھیے، اتنا ملائے پہلے۔ لأنه لم فإن اختارا تضمین المشتری، اگر مالک نے مشتری کی تضمین کو چنا، رجع المشتری بالثمن علی البائع، تو مشتری ثمن کو واپس لے گا بائع سے، وبطل البیع، اور بیع باطل ہو جائے گی، وليس له ان يرجع عليه بما ضمن، اور مطلب بائع کو مشتری سے جو اس نے ضمان دیا اس کو واپس لینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوگا، جیسے غاصب سے مشتری کی صورت میں، غاصب سے خریدنے والے کی صورت میں۔ وَإِنِ اخْتَرَى تَضْمِينَ الْبَائِعِ، اور اگر بائع کی تضمین کو چنا مالک نے، اگر بائع کی تضمین کو چنا، ذکر الطحاوی رحمہ اللہ انہ ینظر، امام ابو جعفر طحاوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ ذکر فرمایا کہ غور کیا جائے گا، ان کانا قبض البائع قبضہ ضمان، اگر بائع کا قبضہ یہ قبضہ ضمان ہے اس طور سے کہ وہ اس کے قبضے میں مغصوب تھی، تو اس کی بیع نافذ ہو جائے گی، اس لیے کہ جب اس نے اس کو ذمہ دار ٹھہرایا، فقد ملک المغصوب بالوقت الغصب، تو غصب کے وقت سے ہی مغصوب کا مالک ہوا، فتبین انہ باع ملک نفسہ، تو کھل گیا کہ اس نے اپنی ہی مملوک کو بیچا، تو اب اس کا بیچنا نافذ ہو جائے گا۔ اور اگر اس کا قبضہ امانت کا قبضہ ہے یا امانت کا قبضہ تھا اس طور پر کہ بِأَنْ كَانَ وَدِيعَةً عِنْدَهُ، اس طور سے کہ وہ اس کے پاس ودیعت کے طور پر تھا، فَبَاعَهُ وَسَلَّمَهُ إِلَى الْمُشْتَرِي، تو اب اس نے اس کو بیچا اور مشتری کو سپرد کر دیا، تو اب اس کی بیع نافذ نہیں ہوگی۔ لأن الضمان، کیوں نافذ نہیں ہوگی؟ اس کی دلیل شروع ہو رہی ہے۔ لأن الضمان انما وجب علیہ بسبب متأخر عن البیع وهو التسلیم، اس لیے کہ ضمان یہ اس پر اسی لیے ضروری ہوا تھا ایسے سبب کے پیش نظر جو بیع و شراء سے کیا ہے؟ بعد میں ہے، بیع سے بعد میں ہے، اور وہ تسلیم ہے، لہٰذا وہ مضمون کا مالک اسی وقت سے ہوگا، بیچنے کے وقت سے نہیں ہوا، تو اب یہ اپنے غیر کے مال کو بغیر اس کی اجازت کے بیچنے والا ہوگا، اور اس کی طرف سے بیع و شراء نافذ نہیں ہوگی۔ وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ، اور امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے، اچھا امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے ظاہر الروایہ میں دیکھیے یہ ذکر کیا اور ارشاد فرمایا، یعنی اگر مالک بائع کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے، جیسے کہ وہی صورت چل رہی ہے، مبی کے ہلاک ہونے کے بعد اور مشتری کے حوالے کرنے کے بعد اگر مالک کو جو اختیار دیا گیا تضمین کا، تو تضمین کے اختیار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مالک نے اگر بائع کو ذمہ دار ٹھہرایا، تو امام محمد نے ظاہر الروایہ میں یہ ذکر فرمایا کہ بے جائز ہوگی، تضمین بائع کے ذریعے بھی بیع و شراء جائز ہوگی، اور اس صورت میں صاحب کتاب نے یہ کہا ہے کہ اس کی تعویل اس طور پہ کی جائے گی کہ یہ صورت اس صورت پر محمول ہوگی کہ پہلے بائع نے اس کو سپرد کیا، مشتری کے حوالے کیا مبی کو، اور مشتری کے حوالے کرنے کے بعد پھر اس کو کیا کیا؟ بیچ ڈالا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب اس نے پہلے مبی کو اس کے حوالے کیا تو اب حوالے کرنے کی بنیاد پر وہ مضمون ہو گئی، مضمون علیہ ہو گئی، یعنی اس پر ضمان اس کی وجہ سے ہو گیا، لہٰذا ضمان کا سبب جو تھا وہ اب پہلے ہو گیا، ضمان کا سبب اس صورت میں کیا ہو گیا؟
پہلے ہو گیا، لہٰذا اب یہاں اس بنیاد پر یہ سامنے کھل کر کے آیا کہ اس نے اپنے مال کو بیچا ہے، لہٰذا اس کی بے کیا ہو جائے گی؟ نافذ ہو جائے گی۔ یہ امام محمد نے اس کو ذکر کیا ہے۔ وَذَكَرَ محمد رحمہ اللہ فی ظاہر الروایہ، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ظاہر الروایہ میں یہ ذکر کیا اور کہا کہ تضمین بے کی بنیاد پر بھی بے جائز ہوگی۔ کہا گیا ہے ھذا محمول علی ما اذا سلمہ البائع اولا، یہ اس صورت پر محمول ہوگا جبکہ بائع اس کو پہلے سپرد کرے پھر بیچے، کیونکہ جب اس کو پہلے سپرد کر دیا تو وہ مضمون علیہ بالتسلیم ہو گیا، تو اب ضمان بے کا سبب پہلے ہو گیا، جس کی بنیاد پر یہ آشکارا ہو گیا کہ اس نے اپنے مال کو بیچا، اور اپنے مال کو بیچنے کی صورت میں اس بائع کی مطلب یہ ہے کہ بے نافذ ہو جائے گی۔ اس طریقے پہ امام محمد کے قول کے مطابق بے کا نفاذ ہوگا ظاہر الروایہ کے اعتبار